افغانستان میں پرامن انتقال اقتدار کے لیے کوششیں جاری ہیں، لیکن افغانستان کی سربراہی کے لیے کس طالبان لیڈر کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس بارے میں ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ افغان طالبان نے جس برق رفتاری سے کابل پر قبضہ کیا ہے، اس نے عالمی سطح پر مبصرین کو حیران کر دیا ہے۔ طالبان نے جو سفر قندھار سے لگ بھگ ایک ماہ پہلے شروع کیا تھا، وہ گزشتہ روز کابل پر قبضے تک پہنچ چکا ہے۔ اب افغان طالبان کو اصل چیلنج کا سامنا ہے، اور وہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد گورننس کرنا ہے۔ ایسے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا افغان طالبان کے پاس ایسی قیادت اور ٹیم موجود ہے جو نظام حکومت بہتر انداز میں چلا سکے؟ اس سوال کا جواب جاننے سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ طالبان کے تنظیمی ڈھانچے میں ذمہ دار کون ہیں اور کن صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ اس وقت طالبان کے اہم قائدین میں تنظیم کے امیر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ اور ان کے 3 نائبین ملا عبد الغنی برادر، ملا محمد یعقوب اور سراج الدین حقانی شامل ہیں۔ اس وقت افغان طالبان یا امارات اسلامی افغانستان کے امیر یا سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ ہیں۔ ملا اختر منصور کی 2016 میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد افغان طالبان کے امیر مقرر کیے جانے والے ملا ہیبت اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ طالبان تحریک کے قیام کے بہت بعد اس کا حصہ بنے تھے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے افغان امور کے ماہر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی نے بتایا تھا کہ ملا ہیبت اللہ افغان طالبان کی 1994 میں قندھار سے شروع ہونے والی تحریک کے 33 ارکان کی تنظیم کا حصہ نہیں تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ملا ہیبت اللہ اصل میں ایک مذہبی رہنما ہیں جن کا جنگی تجربہ کم ہے، لیکن اس وقت طالبان دھڑے بندیوں کا شکار ہیں، جن کی وجہ سے ایک مذہبی رہنما کو سربراہ مقرر کیا گیا ہے تاکہ زیادہ لوگوں کو اعتراض نہ ہو۔ ملا ہیبت اللہ طالبان کی جنگی کارروائیوں کے حق میں فتوے جاری کرتے رہے ہیں۔ وہ 2001 سے قبل افغانستان میں قائم طالبان کی حکومت میں عدالتوں کے سربراہ بھی رہے ہیں۔ افغان امور کے ماہر صحافی طاہر خان نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ ملا ہیبت اللہ قندھار میں ایک مدرسہ چلاتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے طالبان انہیں اپنا استاد کہتے ہیں۔ ہیبت اللہ کی عمر 45 سے 50 سال کے درمیان ہے اور وہ قندھار کے علاقے پنجوائی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق نورزئی قبیلے سے ہے۔ طالبان کے گڑھ قندھار سے تعلق رکھنے کی بنا پر انہیں طالبان پر گرفت مضبوط کرنے میں مدد دی۔ 1980 کی دہائی میں انہوں نے سوویت یونین کے خلاف افغانستان کی جنگ میں کمانڈر کی حیثیت سے خدمات انجام دی تھیں، لیکن وہ فوجی کمانڈر سے زیادہ مذہبی اسکالر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ ہیبت اللہ طالبان کے سابق سربراہ اختر محمد منصور کے نائب بھی رہے ہیں۔ ملا منصور نے اپنی وصیت میں ہیبت اللہ کو اپنا جانشین قرار دیا تھا، لیکن طالبان نے ان کے انتخاب کو متفقہ طور پر کیا جانے والا فیصلہ قرار دیا۔ ملا عبد الغنی برادر امارت اسلامی افغانستان کے نائب امیر ہیں اور ان کے پاس طالبان کے قطر میں قائم سیاسی دفاتر کے انچارج کا عہدہ بھی ہے۔ ملا عبد الغنی برادر ملا برادر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ملا برادر کا تعلق پوپلزئی قبیلے سے بتایا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ افغانستان میں انتہائی بااثر سمجھا جاتا ہے اور سابق افغان صدر حامد کرزئی کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ اس قبیلے کے افراد سرحد کے دونوں جانب یعنی پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور پشاور میں بھی آباد ہیں۔ ان کا تعلق بنیادی طور پر افغانستان کے جنوبی ضلع اورزگان سے بتایا جاتا ہے، لیکن وہ کئی سال طالبان کے مرکز کے طور پر مشہور افغان صوبے قندھار میں مقیم رہ چکے ہیں۔ ملا عبد الغنی برادر افغانستان میں طالبان کارروائیوں کی نگرانی کے علاوہ تنظیم کے رہنماؤں کی کونسل اور تنظیم کے مالی امور چلاتے تھے۔ افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کے سابق امیر ملا عمر اور ملا برادر ایک ہی مدرسے میں درس دیتے تھے اور 1994 میں قائم ہونے والی تنظیم طالبان کے بانی قائدین میں سے تھے۔ ملا برادر طالبان دور میں ہرات صوبے کے گورنر اور طالبان کے فوج کے سربراہ رہے ہیں۔ افغانستان پر کام کرنے والے اکثر صحافیوں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ملا محمد عمر نے جب افغانستان میں طالبان تحریک کا آغاز کیا تو ملا برادر ان چند افراد میں شامل تھے جنہوں نے بندوق اٹھا کر طالبان سربراہ کا ہر لحاظ سے ساتھ دیا اور تحریک کی کامیابی تک وہ ان کے ساتھ رہے تھے۔ تاہم جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو ان کے پاس کوئی خاص عہدہ نہیں تھا۔ بعد میں انہیں ہرات کا گورنر بنا دیا گیا۔ 2001 میں جب امریکہ کی قیادت میں افغانستان پر کیے جانے والے حملے میں طالبان کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا تو وہ نیٹو افواج کے خلاف جنگ کے سربراہ بن گئے۔ بعد ازاں فروری 2010 میں انہیں پاکستان کے شہر کراچی سے امریکہ اور پاکستان کی مشترکہ کارروائی میں گرفتار کیا گیا۔ اس وقت افغان حکومت سے امن مذاکرات کو فروغ دینے کے لیے طالبان کی جانب سے جن قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا جاتا تھا، اس فہرست میں ملا عبد الغنی برادر کا نام سر فہرست ہوتا تھا۔ انہیں ستمبر 2013 میں پاکستانی حکومت نے رہا کر دیا تھا۔ افغان انتظامیہ کے سینئر عہدیداروں کو ہمیشہ ہی اس بات پر یقین تھا کہ برادر کے قد کا رہنما طالبان کو امن مذاکرات کے لیے آمادہ کر سکتا ہے۔ جب طالبان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو وہ طالبان کے نائب وزیر دفاع تھے۔ 2010 میں گرفتاری سے پہلے انہوں نے چند عوامی بیانات دیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جہاد تب تک جاری رہے گا جب تک دشمن ہماری سرزمین سے ختم نہیں ہوتے۔ افغانستان میں طالبان تحریک کے سابق امیر ملا محمد عمر کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے مولوی محمد یعقوب افغان طالبان کی امارت کے امیدوار بھی رہے ہیں۔
तालिबान के अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दौरान जो अफगानिस्तान में तशद्दुद की कार्रवाइयों को रोकने का हुक्म देना पड़ा, तो इस वक्त मौलवी मोहम्मद याकूब को तहरीक के अस्करी कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया था। मौलवी मोहम्मद याकूब अफगान तालिबान के नायब अमीर भी हैं, जबकि इन्हें इस साल मई में सिक्योरिटी चीफ का इजाफी ओहदा भी दिया गया है। इनकी तैनाती पहले अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह ने की थी। तालिबान ज़राए ने बताया है कि मौलवी मोहम्मद याकूब ने इब्तदाई तालीम पाकिस्तान के बड़े शहर कराची के मदरसे से हासिल की है। ऐसी इतलात भी हैं कि मौलवी मोहम्मद याकूब बज़ाहिर एक सियासी और अस्करी सोच की नौजवान शख्सियत हैं और वो इस ओहदे पर अस्करी विंग और सियासी विंग के दरमियान राब्ते के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सीनियर सहाफ़ी ताहिर खान ने BBC उर्दू को बताया कि मौलवी याकूब का नाम इस वजह से ज्यादा मोतबर है क्योंकि वो मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे हैं और इस वजह से तालिबान के अंदर इन्हें कदर की निगाह से देखा जाता है। अफगान तालिबान के दूसरे नायब अमीर सिराजुद्दीन हक्कानी हैं और इनका ताल्लुक इनके वालिद जलालुद्दीन हक्कानी के हक्कानी नेटवर्क से है। हक्कानी नेटवर्क के सरबराह जलालुद्दीन हक्कानी का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे पख्तिका से है और इनकी पाकिस्तान के कबायली इलाके शुमाली वजीरिस्तान में जायदादें हैं। उन्होंने 1980 की दहाई में शुमाली वजीरिस्तान से साबका सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान मुनज़्ज़म कार्रवाइयां की थीं। अफगान तालिबान के अहम रहनुमा और साबिक सफीर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ ने BBC से बात करते हुए बताया कि अफगानिस्तान में सियासी सतह पर जोड़ तोड़ जारी है और अफगानिस्तान से एक कमीशन ने आज यानी पीर को कतर पहुंचना था, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान हालात अचानक काफी बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला हुआ था कि यह कमीशन सदर अशरफ गनी का इस्तीफा और मुकम्मल इख्तियार के साथ पहुंचेगा ताकि इंतकाल इक़्तिदार का मरहला मुकम्मल हो सके। उन्होंने बताया कि यह फैसला हुआ था कि जब तक मुआहिदा मुकम्मल ना हो जाए अफगान तालिबान काबुल में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन अचानक हालात ने नया रुख इख्तियार किया जिसकी वजह से तालिबान काबुल में दाखिल होने पर मजबूर हुए, क्योंकि काबुल में अमन कायम करने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम नजर आ रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि जब तक बातचीत जारी है और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का मरहला मुकम्मल नहीं हो जाता, उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सरबराह मुमलिकत हो सकता है।